السلام علیکم پیارے دوستو، یہ خوبصورت سی کہانی میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں۔ اسے مکمل دیکھیے گا، اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ بہت شکریہ۔ دروازے پر مسلسل دستک ہو رہی تھی۔ اس نے جلدی سے توے سے آخری روٹی اتاری اور دروازہ کھولنے کو دوڑی۔ اماں کے اندر آتے ہی اس نے پنکھا چلا دیا اور فریج سے پانی لے آئی۔ پانی پلانے کے بعد وہ اماں کے بولنے کے منتظر تھیں، مگر ماں خاموش بیٹھی رہی۔ ان کی آنکھوں کی ویرانی کسی انہونی کا پتہ دے رہی تھی۔ اماں کیا ہوا؟ ہمت کر کے اس نے پوچھ ہی لیا۔ ماں نے اس کی طرف کچھ اس طرح دیکھا کہ اس کا جواب مل گیا۔ انہوں نے انکار کر دیا۔ اماں نے خلا میں دیکھتے ہوئے کہا، حالانکہ لڑکے کی ماں تو خوش لگ رہی تھی۔ باپ نے بھی کہا تھا کہ جلد بتائیں گے۔ پھر پتہ نہیں کیا ہوا، اور اب اماں پھپک پھپک کے رو رہی تھیں۔ اماں کو ٹوٹتا دیکھ کر وہ بھی دوسرے کمرے میں دل ہلکا کرنے چلی گئی۔ پھر کتنے ہی آنسو اس نے ایک اور ناں پر بہائے، اور کچھ دن پہلے کا منظر اس کی آنکھوں میں مرچیاں بھر گیا۔ سب سے چھوٹی ہے میری تحریم، اس سے چھوٹا ایک بھائی ہے، یہیں مارکیٹ میں پرچون کی دکان ہے اپنی۔ اس کے ابو بیمار رہتے ہیں، ورنہ کبھی کبھار دکان چلے جاتے ہیں۔ امی جان ان خاتون کو تفصیل سے اس کا شجرہ نسب بتا رہی تھیں، اور وہ خاتون بھی کرید کرید کر سوال کر رہی تھیں، اچھا اپنی بیٹی کو تو بلائیں۔ اماں تھوڑی دیر بعد اسے بلانے آ گئیں۔ اس نے نیا سلوایا ہوا سوٹ پہن رکھا تھا جو اماں اس کے لیے پچھلے مہینے لائی تھی۔ ہلکا سا مناسب میک اپ، سر پر دوپٹہ۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی اور سامنے بیٹھی خاتون کو سلام کیا۔ پھر سوال و جواب کا ایک نیا سلسلہ چل پڑا، اور پھر خاطر تواضع کے بعد انہوں نے راہ لی، اور مسلسل 2 ہفتے شدت سے جواب کا انتظار کرنے کے بعد اماں نے رشتہ کرانے والی خاتون کے گھر کی راہ لی، اور واپسی پر ایک اور انکار تھا۔ تحریم کا تعلق ایک متوسط طبقے سے تھا۔ باپ بیمار رہتا تھا، بھائی نے گھر کے حالات کے پیش نظر تعلیم چھوڑ کر دکان سنبھال لی تھی۔ خود اس نے بھی BA کے بعد ایک اسکول میں نوکری کر لی۔ حالانکہ اسے آگے پڑھنے کا کتنا شوق تھا یہ تو وہی جانتی تھی۔ ابھی اسکول جوائن کیے اسے سال ہی ہوا تھا کہ گھر میں اس کے رشتے کا سلسلہ چل نکلا۔ ہر ہفتے کوئی رشتہ کرانے والی خاتون آتی اور تصویر لے کر دوبارہ آنے کا کہہ جاتی۔ پھر لوگوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ہر ہفتے کوئی نہ کوئی اسے دیکھنے آتا اور ہر بار انکار بھیج دیتا۔ بظاہر کوئی کمی نہیں تھی، لیکن غربت بذات خود ایک خامی ہے، جبکہ دولت ہر کمی کا مداوع کر دیتی ہے۔ ان کے چھوٹے سے گھر میں بھی بس دولت کی کمی تھی، ورنہ قبول صورت تحریم ہر کام میں ماہر تھی۔ ماں باپ کی تربیت نے اس کی شخصیت میں بہت قناعت اور تحمل پیدا کر دیا تھا، مگر بار بار کے انکار نے اس کے اندر کو بہت کمزور کر دیا تھا۔ ہر بار ایک امید جاگتی، وہ گھر کا کونا کونا چمکا دیتی، کھانے کی چیزیں تیار کرتی، اچھے سے خود بھی تیار ہوتی، مگر پھر انکار پر وہ بکھر جاتی۔ پھر کتنے ہی دن چھپ چھپ کے آنسو بہاتی۔ اماں کو وہ پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، اسی لیے اماں کے سامنے یوں ظاہر کرتی تھی جیسے کچھ بھی نہ ہوا ہو، مگر اماں کو اس کی آنکھوں کی سرخ ڈوریاں چغلی کر جاتیں۔ پاس بٹھا کر سمجھانے لگتیں، ہمت مت ہارا کر، اللہ بہت بڑا ہے، وہ اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے، تیرے دکھ اس سے پوشیدہ نہیں، دیکھنا وہ تجھے اتنا نوازے گا کہ تو یہ غم بھول جائے گی کہ کبھی تجھ پر یہ وقت آیا تھا۔ وہ اپنے بندے کو اکیلا نہیں چھوڑتا، بس دعا کر۔ وہ آبدیدہ ہو جاتی، پھر سے ہمت پکڑتی اور دعا میں جت جاتی۔ وقت کا کام گزرنا ہوتا ہے، سو کتنا ہی وقت گزر گیا۔ اب وہ اسکول کی انچارج بن گئی تھی۔ ان 5 سالوں میں بہت کچھ بدل گیا تھا۔ وہ 28 سال کی ہو گئی تھی، چہرے پر عمر کے آثار نمایاں ہونے لگے تھے۔ اماں کو اس کی فکر نے مزید بوڑھا کر دیا تھا۔ بھائی کی دکان اچھی چلنے لگی تھی، اب گھر کی حالت کچھ بہتر تھی۔ تحریم اپنی تنخواہ اماں کو دے دیتی تھی، جس سے وہ جہیز کا سامان لے آتی یا شادی کے لیے رکھ دیتی۔ مایوسی اور نا امیدی کا رنگ ہر طرف چھا چکا تھا۔ اب شاذ و نادر ہی کوئی رشتہ آتا۔ اب اماں کی ترجیحات بھی بدل گئی تھیں۔
اب اس کے لیے بڑی عمر کے آدمیوں کے رشتے آنے لگے تھے، لیکن انہیں بھی کم عمر لڑکی کی تلاش تھی۔ تحریم نے اب امید چھوڑ دی تھی۔ اس نے اس زندگی سے سمجھوتا کر لیا تھا۔ وہ ہنسنا بھول چکی تھی۔ اسے اب کھلتے رنگوں سے نفرت ہو گئی تھی۔ گھر میں بھی وہ خاموش سی رہتی تھی۔ کہیں آنا جانا وہ چھوڑ چکی تھی۔ لوگوں کی عجیب نظریں اور کاٹتے سوال اسے لہو لہان کر دیتے۔ ایک دفعہ کسی پڑوسن نے اماں کو کہا کہ پتہ کرواؤ، کوئی بندش تو نہیں۔ اماں دہل گئیں۔ ایک جگہ پتہ کیا، جواب آیا کہ بس اللہ کی مرضی ہے، آپ دعا کریں، باقی سب ٹھیک ہے۔ وہ بھی عام سا دن تھا۔ وہ اسکول سے آ کر آرام کے لیے لیٹی تھی کہ کسی کی اماں کے ساتھ بولنے کی آوازیں آنے لگیں۔ وہ باہر آئی تو دیکھا رشتہ کرانے والی خاتون آئی تھی۔ وہ بہت پرجوش نظر آ رہی تھی۔ ارے، میرے ذہن میں فوراً اپنی تحریم کا خیال آ گیا۔ لڑکا سب سے بڑا ہے، 4 چھوٹی بہنیں ہیں، سب شادی شدہ ہیں۔ ماں نے بیٹیوں کے چکر میں بیٹے کی شادی نہیں کی۔ اب بہنوں نے اکسایا، ماں کو کہا، ماں سسرال والے باتیں کرتے ہیں، بھائی کی شادی کر دو، عمر کچھ زیادہ ہے۔ مگر مردوں کی عمر کون دیکھتا ہے؟ وہ اپنی دھن میں بولی جا رہی تھی، جبکہ تحریم فقط یہی سوچ رہی تھی کہ ہر بار یہی تو ہوتا ہے، نئی امید اور پھر سب ختم۔ وہ اب اپنی قسمت سے شاکی ہو گئی تھی۔ اس بات سے اس کا یقین اٹھ چکا تھا۔ اماں سمجھاتی مگر وہ اسے اب دل کا بہلاوا سمجھا کرتی۔ وہ لوگ اسے دیکھنے آئے، ماں اور بہن۔ پھر ہفتہ گزرا تھا کہ ایک دن رشتہ کرانے والی خاتون ان کا جواب لیے آ گئیں، مگر اس بار جواب ہاں تھا۔ وہ ماں کو کہنے آئی تھی کہ شام میں تم لوگ بھی لڑکا دیکھ آؤ۔ اماں واپسی پر سجدے میں پڑ گئیں۔ تحریم، میرے اللہ نے میری سن لی، اتنا بڑا گھر ہے، بہت اچھے لوگ لگے مجھے، تو بس اللہ تجھے خوش رکھے۔ مگر وہ خوش نہ ہو سکی۔ بس سوچ میں پڑ گئی کہ ان لوگوں نے ہاں کیوں کی؟ لڑکے کی مرضی کے بغیر تو کہیں کچھ غلط تو نہیں؟ بس وہ انہی شبہات میں پڑی رہی کہ آنن فانن شادی کی تاریخ رکھ دی گئی۔ ان لوگوں کو جلدی تھی، بیٹیاں گھر کی ہو گئی ہیں، بس اب گھر خالی ہو گیا ہے، آپ بس ہماری بہو کی رخصتی دے دیں۔ اس نے ایک دفعہ ہونے والی ساس کے منہ سے سنا تھا، اور ٹھیک 1 ماہ بعد وہ دلہن بن کر اسٹیج پر بیٹھی تھی۔ سب کچھ اتنی جلدی ہوا تھا کہ یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ اس کا جوڑا لاکھوں کا تھا، بھائی نے بھی خوب خرچ کیا تھا۔ ابا اپنی بیماری بھلا کر بھاگ بھاگ کر شادی کے انتظام دیکھ رہے تھے۔ اماں تو اتنی خوش تھیں کہ ہر تھوڑی دیر بعد آنکھیں بھیگ جاتیں، کہنے لگیں، دیکھ میرے اللہ نے سارا انتظام کیسے کرا دیا۔ وہ ماں باپ کی دعاؤں کے ساتھ مراد کے گھر آ گئی۔ گھر کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ اسے یہ 3 منزلہ گھر دیکھ کر اپنی قسمت پر یقین نہیں آ رہا تھا، اور پھر وہ تمام رسموں سے فارغ ہو کر کمرے میں لائی گئی۔ مراد کو دیکھ کر اس کے دل کے شبہات بھی دفع ہو گئے۔ وہ 35 سال کا مرد تھا، بہت باوقار اور نفیس طبیعت کا۔ اگلی صبح جب وہ اماں سے ملنے گئیں تو اس پر آگاہی کے بہت سے در کھل چکے تھے۔ وہ ماں کو دیکھتے ہی ان سے لپٹ گئی۔ تحریم، تو خوش تو ہے نا؟ سب ٹھیک ہیں تیرے ساتھ؟ اور مراد؟ تحریم نے بھیگی آنکھوں کے ساتھ اماں کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر چوم لیا۔ اماں، آپ نے ٹھیک کہا تھا، اللہ اپنے بندوں سے اتنی محبت کرتا ہے کہ بندہ اس کا شمار بھی نہیں کر سکتا۔ میں اس محبت کو سمجھ نہیں پائی اماں۔ میں نے کتنی ناشکری کی، مایوس ہو گئی اس کی رحمت سے، مگر اس نے مجھے اکیلا نہیں چھوڑا، بلکہ وقت آنے پر مجھے اتنا نوازا کہ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اس نے آپ کی اور میری ہر دعا قبول کر لی۔ میں نے کتنی بے صبری کی اماں۔ وہ ندامت سے روئے جا رہی تھی۔ اب میں ہمیشہ اس کا شکر ادا کروں گی، اس کی رضا میں راضی رہوں گی، کیونکہ مجھے یہ سمجھ آ گیا ہے کہ اللہ کا کوئی کام مصلحت سے خالی نہیں۔ خدا کے ہاں ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے۔ اگر کہیں دعا کی قبولیت میں دیر ہو رہی ہو تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بہت اچھا سوچ رکھا ہے۔ اللہ اپنے بندے کی دعا ضائع نہیں کرتا، وہ تو وہاں سے نوازتا ہے جہاں سے بندے کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اس نے آئندہ زندگی کے لیے خود سے عہد کر لیا تھا کہ وہ کبھی اپنے رب سے نا امید نہیں ہوگی۔ زندگی کی حقیقت یہی ہے کہ انسان کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔